بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان منیر انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاریخ اور آج ان انگلش ہسٹری اینڈ ٹوڈے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام جو ہم بنگال پہ کر رہے تھے، جس کا عنوان ہے وہ جو ساتھ تھے مگر بلا دیے گئے۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام کا تیسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 حصے مکمل کیے، جس میں ہم بنگال کے ماضی سے لے کر قیام پاکستان تک ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے لے کر ہم نے عوامی لیگ کے 6 نکات تک اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کیا۔ آج ہم اس تیسرے حصے میں عوامی لیگ کے 6 نکات سے لے کر 1970 تک کے انتخابات کو ڈسکس کریں گے، جس کے لیے گفتگو کے لیے ہم بات کریں گے حسن جعفر زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ سر، سوال یہ ہے کہ 1966 میں عوامی لیگ نے جو 6 نکات پیش کیے، وہ مشرقی پاکستان کی عوام کے لیے انہوں نے اس میں ایک فارمولہ دیا۔ ان نکات کی تفصیلات کیا ہیں اور کیا یہ علیحدگی کے نکات ہیں سر؟ شکریہ جی منیر۔ یہ 6 نکات بڑے مشہور ہوئے۔ 5 فروری کو 1966 کو شیخ مجیب الرحمان لاہور میں تھے اور یہاں کچھ سیاسی جماعتوں کی کانفرنس تھی۔ اس میں انہوں نے یہ پہلی دفعہ پیش کی، لیکن ان باقی سیاسی جماعتوں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ چند دن بعد پھر شیخ مجیب نے یہ 6 نکات اپنی عوامی لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی میں پیش کیے، جس نے اس کو منظور کر لیا اور مارچ سے آن ورڈ ان کے پروگرام کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ اب یہ 6 نکات تھے کیا، یہ میں الگ الگ ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی، پہلا نقطہ یہ تھا کہ وفاق جو پاکستان کا ہے، اس کا آئین قرارداد لاہور کی اصل روح کے مطابق بننا چاہیے۔ قرارداد لاہور جو 1940 میں لاہور میں پاس ہوئی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہہ دیا گیا۔ دوسری بات اسی پہلے نقطے میں تھی کہ پارلیمانی طرز حکومت کو اختیار کیا جائے اور عمومی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، یعنی ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر اسمبلیاں منتخب کی جائیں اور اسمبلیوں کی ساورینٹی ہو، ان کو مکمل بالادستی حاصل ہو۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے پاس صرف 2 شعبے، دفاع اور امور خارجہ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے نقطے ہیں، باقی سارے جو شعبے ہیں، وہ فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس ہونے چاہیے، وفاقی اکائیوں کے پاس ہونے چاہیے۔ اب اس وقت وفاقی اکائیاں کون تھیں؟ 2 صوبے تھے، ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان۔ تیسرے نقطے میں کرنسی کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس میں پوائنٹ اے یہ تھا، یعنی الف حصہ یہ تھا کہ 2 علیحدہ کرنسیاں ہونی چاہیے، لیکن وہ آپس میں ایزیلی کنورٹیبل ہوں، آسانی سے تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ قابل عمل نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن یہ رکھا گیا تھا کہ سارے ملک کی ایک ہی کرنسی ہو، لیکن اس صورت میں مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو سرمایہ کی منتقلی روکنے کے لیے مؤثر آئینی دفعات ہونی چاہیے۔ مشرقی پاکستان کے لیے ایک علیحدہ بینکنگ ریزرو بھی ہونا چاہیے اور ایک علیحدہ مالیاتی پالیسی ہونی چاہیے، فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بھی الگ ہے۔ یہ کرنسی اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے تیسرا نقطہ تھا، جس میں 2 آپشن تھے، ایک کرنسی رکھنے کی بھی اور 2۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ یا ایک اکائی سے دوسری اکائی کو فنڈز کی منتقلی نہ ہو۔ چوتھا نقطہ جو تھا وہ ٹیکسیشن اور ریونیو جمع کرنے کے حوالے سے تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اختیارات وفاق کی اکائیوں کے پاس ہونے چاہیے۔
یعنی یہ جو دونوں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جی یہ ساری ٹیکسیشن اور ریونیو اکٹھا کریں، جی اور وفاق جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ان سے لیں۔ ٹیکسیشن کلیکشن کا کام یہ فیڈریٹنگ یونٹس کریں، لیکن جو وفاق کا ہے اخراجات وہ ریاستی ٹیکسوں کے سے اپنا حصہ لیں۔ پانچواں نقطہ یہ تھا، اور اس میں 3 باتیں کی گئی تھیں۔ پہلا یہ تھا کہ زر مبادلہ کا حساب رکھنے کے لیے دونوں بازوؤں کے 2 علیحدہ اکاؤنٹ ہوں۔ دوسرا اس کا ذیلی نقطہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کی زر مبادلہ کی ضروریات دونوں بازو برابری کی بنیاد پر یا ایک مقررہ تناسب سے پوری کریں۔ تیسرا اس کا ذیلی نقطہ یہ تھا کہ یہ آئین جو ہوگا اس میں وفاقی یونٹوں کو بیرون ممالک سے تجارتی رابطہ ٹریڈ لنک رکھنے کا اختیار ہونا چاہیے، تجارتی معاہدوں کا نہیں جی، عام طور پہ اس کو غلط طور پہ کہا جاتا ہے، ٹریڈ لنک تجارتی رابطے رکھنے کا اختیار ہونا، یہ 5 نقطے۔ چھٹے نقطے میں یہ کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدہ ملیشیا یا پیراملٹری فورس قائم کی جائے، یہ 6 نکات۔ سر یہ جو پہلے 2 نکات ہیں یہ قیام پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی یہ اٹھائے جانے شروع ہو گئے، ان کی ذرا تفصیل بتائیں۔ دیکھیے جو پہلے دونوں نقطے ہیں جس میں آئین کو کہا گیا کہ قرارداد لاہور کے مطابق اس کو بنایا جائے، تو قرارداد لاہور میں جو بات کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ جو جغرافیائی طور پر کنٹیگوس یعنی ایک دوسرے سے ملحق علاقے ہوں گے وہاں ریاستیں قائم کی جائیں گی۔ 1946 میں پھر اس میں قرارداد دہلی میں ترمیم کر کے ریاستیں کو ریاست کر دیا گیا۔ اب یہ حالانکہ 1946 میں بھی جب یہ ریاستیں کو ریاست کیا گیا تو یہ ریزولوشن بھی مشرقی بنگال کے لیڈر حسین شیخ سہروردی نے ہی پیش کی، لیکن چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے تو ایک امتیاز بڑھتا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے 1950 میں ہی ایک گرینڈ نیشنل کنونشن ہوا اور اس میں ہی یہ مطالبہ اٹھا دیا گیا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں جس طرح کے امتیازی سلوک دیکھنے میں آیا ہے اس کے بعد ہمیں جو اوریجنل 1940 کی قرارداد تھی اس کے مطابق آئین کو وضع کرنا چاہیے۔ پھر 1954 کا جو یونائٹڈ فرنٹ جس کو جگتو فرنٹ کہتے ہیں، جگتو فرنٹ کا بھی جو انتخابی منشور تھا اس کے جو 22 نکات تھے جی ان میں بھی یہی بات تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو مجیب الرحمان 1966 میں کہہ رہے تھے، یہ بات یہ لوگ شروع دن سے کہتے۔ دوسری جو بات تھی کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اسمبلیاں ہوں، یہ بھی پہلے دن سے بات ہو رہی تھی، اور یہ بات کہ وفاقی حکومت کے پاس 2 شعبے ہوں، امور خارجہ اور دفاع، پہلے 3 شعبوں کی بات ہوتی، دفاع، امور خارجہ اور کرنسی، یا دفاع، امور خارجہ اور مواصلات۔ یہ دفاع امور خارجہ کامن تھے، مواصلات کو بھی آ جاتا تھا، کبھی کرنسی آ جاتی، یہاں بھی کرنسی والی بات تھی لیکن اس میں 2 آپشن تھے جس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ تو یہ دونوں جو پہلے پوائنٹ ہیں یہ کوئی مجیب نے نئے پوائنٹ نہیں پیش کیے تھے، گزشتہ 20 سال میں بار بار ان پوائنٹ کا اعادہ ہوا اور سن 50 سے ہی ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو تیسرا، چوتھا اور 5واں نقطہ ہے اس میں معاشی اعتبار سے جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا نظر آتا ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک، یہ جو تیسرا، چوتھا اور 5واں نقطہ ہے یہ اس معاشی امتیاز کی تفصیل کے بعد
باقاعدہ بہتر طور پہ فارمولیٹ کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان مطالبات میں بات کی گئی ہے وہ بھی شروع دن سے اٹھائی جاتی رہی، ان کو پراپرلی ذرا فارمولیٹ اس میں کر دیا گیا کہ زر مبادلہ وہاں کا وہاں خرچ ہو، یہاں کا یہاں خرچ ہو، ان کی کرنسی جو ہے اس میں ان کو اختیار ہو یا ان کو اختیار ہو ٹیکسیشن کے بارے میں، یہ ذرا فارمولیٹ ہو گئے۔ لیکن براڈلی یہ پوائنٹ جو تھے یہ 1956 کے یونائٹڈ فرنٹ کا جو تھا منشور اس میں بھی تھے، اور بعد میں بھی یہ بار بار اٹھائے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سن 60 کے عشرے میں آ کے سول سروس میں بھی اور معیشت کے شعبوں میں بھی بنگالیوں کی شمولیت ہو گئی، اور سول سروس وزارتوں میں سیکریٹریز یا جوائنٹ سیکریٹری لوور لیول پر ہی تھے، ہائر لیول پر ابھی نہیں آئے تھے۔ اس طرح پلاننگ کمیشن میں یہ لوگ آتے، تو اب ان کو ڈیٹا کی رسائی حاصل تھی، ان کے پاس وہ اعداد و شمار تھے کہ مشرقی پاکستان سے کیا ارن ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ سارے اعداد و شمار اب ان کے پاس تھے۔ تو اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر ان کو بہتر طور پہ فارمولیٹ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ ہے، اس کو ترتیب دینے میں یہ جو بنگالی تھے بیوروکریسی میں یا پلاننگ کمیشن میں، انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا ان کو فارمولیٹ کر کے 6 نکات کا حصہ بنا دیا۔ ان میں ایک صاحب ہیں شیخ مقصود علی، ماہر معاشیات تھے، سول سروس میں تھے اور پلاننگ کمیشن میں بھی کام کرتے رہے۔ ان کی ایک بہت ویل ریسرچ کتاب ہے فرام ایسٹ پاکستان ٹو بنگلہ دیش، یہ انہوں نے اس میں بہت تفصیل سے اعداد و شمار دیے ہیں اور پورے ٹیبل بنائے ہیں، اور سارا ڈیٹا جو لیا ہے انہوں نے وہ سرکاری دستاویزات سے لیا ہے، پلاننگ کمیشن کی دستاویزات سے لیا ہے، اور اعداد و شمار کی مدد سے ثابت کیا ہے کہ کتنا امتیازی سلوک جو ہے وہ روا رکھا جاتا رہا۔ باقی تو بہت تفصیل ہے اس میں، میں صرف ایک جو ٹیبل ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 5 سالہ منصوبے 1950 سے لے کے 70 تک 20 سال کی جو ایک سمری ہے، اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو 1950 سے 55 تک کا جو 5 سال ہے اس میں مغربی پاکستان میں 68.31% خرچ ہوا، اور مشرقی پاکستان پہ 31.69 خرچ ہوا۔ 55 سے 60 تک مغربی حصے میں 75.95 خرچ ہوا پرسنٹ، اور مشرقی حصے پہ 24.05% خرچ ہوا۔ 60 سے 65 کے عشرے میں مغربی پاکستان میں 70.5% خرچ ہوا، اور مشرقی حصے میں 29.5% خرچ ہوا، اور 65 سے 70 مغربی حصے میں 70.82% خرچ ہوا، اور مشرقی حصے میں 29.18% خرچ ہوا۔ اور اگر 20 سال کی ایوریج نکالی جائے تو مغربی پاکستان میں 71.16% خرچ ہوا، اور مشرقی حصے پر صرف 28.84% خرچ ہوا، جبکہ آبادی کا تناسب 54% وہاں تھا اور 40% تھا۔ اور یہ اعداد و شمار پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے 1970-75 کی والیوم 1، وہاں سے لیا گیا ہے، اور یہ مقصود علی شیخ صاحب نے شامل کیا ہے۔ تو اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اول تو مشرقی پاکستان کے لیے منصوبے رکھے نہیں جاتے، اور ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے PSDP جس کو کہتے ہیں، اس میں ان کے لیے بہت کم رقم رکھی ہے، جبکہ جو فارن ایکسچینج ارن کیا جا رہا تھا اس وقت پرسن کی جو ہے مانگ کی دنیا میں اور پروڈکشن اور اس کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ زر مبادلہ مشرقی پاکستان کی پرسن سے حاصل ہوتا تھا، اور جو خرچ ہوتا تھا ان پر اس کے لیے نہیں ہوتا۔
اس وجہ سے پھر یہ جو تیسرا اور چوتھا اور پانچواں نقطہ ہے، یہ انہی بنگالی سول بیوروکریٹس اور جو اس میں آگے تھے ان کی مدد سے پھر یہ فارمولیٹ کیا گیا کہ یہ رکھا جائے، اور یہ 3 نقطے پھر ان 6 نکات کا ایک اہم حصہ بنا۔ سر چھٹے نقطے کے متعلق بتائیں کہ مشرقی پاکستان میں عسکری ضروریات کیوں پیش ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، عسکری ضروریات تو لازم تھی کہ اب 47 سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی انڈین امپائر جو انگریزوں کی تھی اس کا حصہ تھا، اور دفاعی ضروریات جو ہیں وہ انگریز پوری کر رہے تھے، اس میں یہ باؤنڈریز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انگریز گئے تو یہاں جو فوج تقسیم ہوئی اس میں جو فوج پاکستان کو ملی اس میں زیادہ تر پنجابی اور پٹھان تھے مغربی پاکستان سے، تو مغربی پاکستان کے دفاع کا بندوبست ہو گیا، یہاں آرڈننس فیکٹری، یہاں پر اسلحہ، یہاں پر ساری چیزیں۔ جی، لیکن جو مشرقی بازو تھا جس کی اب باؤنڈریز کو ڈیفینس چاہیے تھا، وہاں پر دفاع کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں، اور یہ مطالبہ بھی شروع دن سے ان کا کہ ہمیں فوج میں حصہ دیا جائے، جہاں فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، جہاں نیول ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، جہاں ایئر ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، تمام دفاعی ضرورتیں جہاں وہ پوری کی جائیں، اور اس کے اندر بنگالیوں کی اکثریت کو ریکروٹ کیا جائے۔ یعنی ایک ایسٹرن کمانڈ ہونی چاہیے تھی، اور ایک ایسٹرن کمانڈ کا GHQ ڈھاکہ میں ہونا چاہیے تھا، ایسٹرن کمانڈ کا ایئر ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے تھا، ایسٹرن کمانڈ کا نیول ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ لیکن جو کلونیل مینٹیلٹی ایک چلی آ رہی تھی انگریز کے زمانے سے، وہی آپ کی جو فوج کے اعلیٰ افسران تھے بالخصوص ایوب خان اور جو باقی، ان سب کے ذہن میں وہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انگریز بنگالیوں کو فوج میں بھرتی نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب فوج تقسیم ہوئی پاکستان اور ہندوستان میں، تو پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج میں بنگالی کیونکہ انگریزوں کو ریکروٹ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا، اور بھروسہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کی حکومت کے دور میں اور بعد میں جتنی مزاحمت اور مسلح مزاحمت بنگالیوں نے کی تھی اور مسلمان بنگالیوں نے کی تھی، اس پس منظر میں وہ ان کو ریکروٹ نہیں کرتے۔ جو کلونیکل مینٹیلٹی سے آپ کیا ہوا؟ کلونیل مینٹیلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ خود کو ایک بالا تر اور جو ایک حاکم کا رویہ ہوتا ہے، کلونیلزم یہی تھا نا کہ یورپ سے جو کلونیل طاقتیں نکلیں اور انہوں نے دنیا کے علاقوں پہ قبضے کیے، تو وہ ان علاقے کے لوگوں کو اپنے سے کمتر بھی سمجھتے تھے، اور ان کو وہ ساری مراعات نہیں دیتے۔ لیکن یہاں اس کلونیل مینٹیلٹی میں ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ تھا مارشل ریس کا کانسیپٹ۔ پنجابیوں اور پٹھانوں کو مارشل ریس کہا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک ایسی اصطلاح استعمال کی گئی جس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ دنیا میں کسی بھی ریس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مارشل ہے یا نان مارشل ہے۔ یہ دلیل دیتے تھے کہ بنگالیوں کے قد چھوٹے ہیں، سینے چوڑے نہیں ہیں، فزیکلی کمزور ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں۔ یہ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈس ناٹ ماسٹرز میں بھی لکھا۔ اور کوئی پوچھے کہ انڈونیشیا میں، ویتنام میں اور پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو پھر فوج ہو ہی نہیں سکتی، ان سب کا قد کاٹ ایسا ہی ہے، چھوٹے قد ہیں، سینے بھی چھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی لغو بات کی جا رہی تھی، اور مارشل ریس بتایا جا رہا تھا پنجابیوں اور پٹھانوں۔ تو اس پر جون 63 میں ایک بحث ہوئی قومی اسمبلی میں جو بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے میں ایک ممبر تھے
میجر افسر الدین میجر رہے ہو گئے شروع میں، پھر ریٹائر ہو گئے، ممبر تھے اسمبلی کے 63۔ تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ پیرٹی کہا تو جاتا ہے، یعنی برابری، تو مشرقی بازو اور مغربی بازو دونوں میں برابری ہے، پیرٹی ہے، لیکن نہ تو معیشت میں پیرٹی ہے، نہ ملازمتوں میں پیرٹی ہے، نہ ہی دفاع میں پیرٹی۔ تو میجر افسر الدین نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا دفاع مارشل نسلیں ہی کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا دفاع پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، پاکستان کے عوام بلا تخصیص کہ مارشل ہیں یا مارشل نہیں ہیں، یہ عوام کو کرنا ہے۔ مارشل ریس کیا ہوتی، سوال انہوں نے، جی، تو انہوں نے پھر خود ہی یہ جواب دیا، اور اس میں تاریخ کے 2 حوالے آ گئے کہ کیا عثمانیہ سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے جو مارشل ریس انگریزوں کی فوج میں ریکروٹ ہو کے گئی تھی، کیا وہ کوالیفیکیشن ہے مارشل ہونے کے لیے؟ اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب سے بھرتی ہو کر جو لوگ گئے تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ پہ جا کے گولیاں چلا دی تھیں جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب ریوولٹ ہوا، اور اس میں پھر انگریزوں نے ان کی مدد کی اور ان کی مدد سے وہ کارروائی پوری ہوئی۔ تو یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ کیا مارشل ریس ہونے کی کوالیفیکیشن یہ ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیا وہ مسلمان ہی مارشل ہیں جنہوں نے رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل ہو کے پشاور تک اور اس سے آگے تک کا جو مسلمان آبادی کا علاقہ ہے اس کو رنجیت سنگھ کے قبضے کو مستحکم کرنے میں مدد کیا، یا وہ مارشل ریس ہیں تو سید احمد شہید کے ساتھ بنگال، بہار اور یو پی سے آئے تھے، اور جنہوں نے آ کر یہاں جہاد کیا تھا، اور وہ علاقہ جو ضلع ہزارہ ہے اور ضلع ایبٹ آباد ہے، وہاں پر انہوں نے رنجیت سنگھ کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس نے کہا کہ قبریں ہزارہ اور ایبٹ آباد میں جگہ جگہ آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو صدر پاکستان ہیں یہ اضلاع انہی کے ہیں، کیا وہ قبریں ان کو نظر نہیں آتی؟ تو کیا وہ مارشل ریس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے؟ تو یہ ڈبیٹ اس دن ہوئی، جس کے بعد یہ بات مارشل ریس والی جو ہے اس پر برطانیوں کا رد عمل بڑا واضح طور پر ہے۔ دوسری بات جو افسر الدین نے کہی وہ یہ کہی کہ فوج میں جو جوان سپاہی کے بھرتی کیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اردو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بنگالی جو دیہاتی ہے، جیسے جوان یا سپاہی پاکستان میں بھی بہار سے آتے ہیں، تو جو بنگالی ہے وہ تو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بول لیتا ہے جی، تو اس کے لیے تو آپ سے بھرتی کا دروازہ ویسے ہی بند کر دیا، وہ کیسے آئے؟ اس پس منظر میں ایک اور ممبر اسمبلی ہیں بے نظیر احمد، انہوں نے یہ کہا کہ جس علاقے میں ملک کی آبادی کا 55% حصہ رہتا ہے اس کا ڈیفنس سروسز میں صرف 5% حصہ ہے، تو ہم اپنے ہی ملک میں اجنبی ہیں، اور کیا ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں کہ 55% آبادی جہاں رہتی ہے اس کو ڈیفنس سروسز میں صرف 5% کا حصہ ہے۔ اس ڈیبیٹ کے بعد پھر جب 65 کی جنگ ہوئی تو ان میں یہ عدم تحفظ اور زیادہ بڑھا کہ ہمارے دفاع کا بندوبست ہی نہیں، جبکہ یہ جو 5% وہاں سے ڈیفنس سروسز میں بنگالی آ گئے تھے جی، انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ 65 کی جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایم ایم عالم کا نام کون نہیں جانتا؟ ایم ایم عالم نے جو ایئر فورس کے افسر تھے، انہوں نے سرگودا ایئر بیس پر جب حملہ ہوا تو 11 بھارتی فائٹر طیاروں نے حملہ کیا، جس میں سے 5 طیاروں کو امام عالم نے آنن فانن میں تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح سے جو قصور کا فرنٹ تھا
وہاں بنگالیوں کی ایک بٹالین تھی جس نے 17 مرتبہ بھارتیوں کے اٹیک کو ریپیل کیا اور ان کو آگے نہیں بڑھے. یہ باتیں یہ جو بنگالی مصنفین ہیں وہ جب یہ تاریخ لکھتے ہیں تو اس میں یہ سب باتیں بتاتے ہیں. اور وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری وفاداری کو کیوں شک شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ چھٹا نقطہ شامل کیا گیا کہ ہماری فوج بنائی جائے تاکہ ہم اپنا. تو 66 میں جب یہ پیش ہوا تو ستمبر 65 میں جنگ ہوئی تھی. یہ اس کے 6 مہینے کے بعد ان کو یہ نقطہ بھی ایمفسائز کرنا پڑا. لیکن اس پہ گفتگو 63 سے ہو رہی تھی جو میں نے اسمبلی کی ڈبیٹ کا حوالہ کیا. تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 6 نکات آپ پہلے نقطے سے لے کے آخر کے نقطے تک آئیں تو اگر آپ کالونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نکل کے سوچیں اور پریگمیٹک یا حقیقت پسند بن کے دیکھیں تو یہ ہرگز نہ تو علیحدگی کے نکات ہیں نہ ہی یہ ملک توڑنے کے نکات ہیں. یہ بڑے پریکٹیکل اور پریگمیٹک نکات. سر آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بنگالیوں پہ انگریز بھی ان کی وفاداری پہ شک کرتے تھے. اس جملے کا کیا مطلب ہے سر؟ جی میں نے اس جملے کا مطلب بتایا کہ چونکہ انہوں نے سب سے زیادہ مزاحمت کی جب انگریزوں کا دور شروع ہوا. کمپنی کی حکومت آئی تو فرائضی تاریخ میں ہم نے اپنی پچھلی بھی قسط میں پہلی قسط میں ذکر کیا ہوا ہے کہ حاجی شریعت اللہ تیتو میر دودو میاں انہوں نے مسئلہ جدوجہد کی تھی. لیکن تو اس پس منظر میں وہ ان کو فوج میں رکروٹ نہیں کرتے. اچھا سر سوال یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں ان نکات پہ کیا رد عمل آیا سر؟ یہاں سے بڑا شدید باویلا اٹھا کہ یہ تو بھارت اس کے پیچھے ہے, یہ ہندوؤں کا ایجنڈا ہے اور یہ تو اسلام کے خلاف ہے, نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ تو اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے. یہاں کے اخبارات اور جرائد آپ اس زمانے کو اٹھا کر دیکھیں, نوائب جسارت, زندگی, اردو ڈائجسٹ, ایک پوری فوج ظفر موج مغربی پاکستان کے اخبارات کی جو کہ حکومت کے اسپانسر تھے. مشرق, کوہستان, ٹرسٹ کے جو اخبارات تھے ان سب میں ایک شور مچ گیا اور خود ایوب خان, اس کے گورنر, اس کے وزیر, انہوں نے تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے کہ شیخ مجید نے پاکستان کو توڑنے کی بات شروع کی. تو یہ 6 نکات جو ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کے توڑنے کے لیے. چنانچہ فروری میں یہ نکات آئے تھے. مارچ میں ایوب خان نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور مجیب الرحمان پر علیحدگی پسندی کا الزام لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا. اور اس کے بعد علیحدگی پسندی کے حوالے سے اس پر کوئی مقدمہ نہیں, یہاں تک کہ جو اس کے حق میں وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے. پھر یہ مارچ میں ہوا, جون میں وہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ عوامی لیگ کی طرف سے ہوا مجید کی رہائی کے لیے اور 6 نکات کی حمایت. اس پر بڑا تشدد کیا گیا اور اب باقاعدہ ایک طرح سے 6 نکات کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس کی اور بنگالیوں کے درمیان ایک کھچاؤ اور تناؤ شروع ہو جاتا ہے. دسمبر 67 تقریباً 1-1.5 سال کے بعد کچھ لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. ان میں کچھ عوامی لیگی کارکن بھی تھے اور کچھ سول اور فوجی افسر بھی تھے. اب ان گرفتاریوں کا اور 6 نکات کا سارا پس منظر یہ تھا کہ ایوب خان بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھا کہ مجیب الرحمان غدار ہے, بھارت کا ایجنٹ ہے اور آگے آنے والا جو 1969 کا صدارتی انتخاب تھا 64 میں ہوا تھا, اس میں اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو
مشرقی پاکستان میں 64 کے انتخاب میں بھی اس کو سب سے زیادہ مخالفت وہیں سے ہوئی تھی. محترمہ فاطمہ جناح کو سب سے زیادہ حمایت وہاں سے ملی تھی. اور اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی پاپولر لیڈر مشرقی پاکستان سے اگر اٹھے گا تو اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی. سر یہ اگرتلا سازش کیس کیا ہے سر؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. اصل میں یہ جو دسمبر 67 میں گرفتاریاں شروع ہوئی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیوں کی جا رہا ہے. جنوری 68 میں انکشاف کیا گیا کہ اگرتلا میں کوئی سازش تیار کی. اگرتلا جو مشرقی پاکستان کا سالہٹ کا ضلع ہے اس کے بارڈر کے ساتھ بھارت کی ریاست تری پورہ لگتی ہے. تو بارڈر ٹاؤن ہے اگرتلا. وہاں کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں مجید کے حامی سول اور فوجی افسروں نے جا کے بھارت کے فوجی افسروں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور مجیب اس ساری سازش کا حصہ ہے. مجیب پہلے ہی جیل میں تھا. تو 3 سینئر بنگالی سول سرونٹس کو گرفتار کیا گیا اور چند بنگالی فوجی افسروں کو بھی گرفتار کیا گیا اور 34 دوسرے افراد جو لوور رینک کے تھے وہ گارڈ تھے اس طرح کے لوگ بھی اس میں پکڑ لیے گئے. ان سب پر مقدمہ قائم کر دیا گیا غداری کا اور اس کے لیے ایک ٹریبونل بنا دیا گیا. اور یہ ٹریبونل جو تھا اس کے سربراہ تھے جسٹس ایس اے رحمان. یہ لاہور کے تھے اور اس کے علاوہ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے 2 جج بھی اس میں شامل کیے گئے جسٹس اقسوم الحسن اور جسٹس مجیب الرحمان. اب ان تینوں کا ٹریبونل جو ہے اس نے ان سب افراد کا ٹرائل شروع کیا. یہ 68 سر سوال یہ ہے کہ اس ٹرائل کے کیا اثرات مرتب ہوئے سر؟ لیکن ٹرائل جب شروع ہوا تو ایوب خان کا یہ خیال تھا کہ اس ٹرائل کے نتیجے میں جو مجیب کا امیج ہے یا اس کی فالوئنگ ہے وہ متاثر ہوگی اور لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. جو 6 نکات کی وجہ سے اس کو مقبولیت مل رہی تھی وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا بالکل الٹا اثر ہوا. ڈھاکہ کنٹونمنٹ میں یہ ٹریبونل جو ہے اس کے سامنے ان سب کو پیش کیا جاتا تھا اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اخباروں میں چھپتی ہیں. ان پروسیڈنگز کو پڑھ کے لوگوں میں مجیب کا امیج بڑھنا شروع ہو گیا. مجیب کی مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اور لوگوں کو یہ لگا کہ مجیب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو ان کے دل کی باتیں ہیں. یہ 68 سے لے کے 69 تک یہ ٹرائل چلے. 11 لوگوں کو وعدہ مار گواہ بھی بنایا گیا لیکن ثابت کچھ نہیں ہو سکا اور یہ مسلسل ایک پروپیگنڈا چلتا رہا. وہ جو ٹرائل ہوتے رہے تو اس سے مجیب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہاں کے لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے. یہ اس کے اثرات. تو سر ایوب خان کے مغربی پاکستان میں اس سینیریو میں ایوب خان کے خلاف مغربی پاکستان میں رد عمل کیا تھا؟ بالکل جب وہاں یہ ہو رہے تھے ٹرائل اور وہاں پر عوامی جذبات جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئے تھے تو ادھر 67-68 میں بڑی بھرپور عوامی تحریک تھی. شروع تو وہ 66 میں ہو گئی تھی جب معاہدہ تاشکند ہوا اور بھٹو نے آ کے یہاں معاہدہ تاشکند کے حوالے سے حکومت چھوڑ دی. ایوب خان کے خلاف اس نے مظاہرے شروع کر دیے. تو 67 میں پھر پیپلز پارٹی کے بننے کا عمل شروع ہو گیا اور بڑی بھرپور عوامی تحریک شروع ہو گئی.
اس کے بہت سارے عوامل تھے، بہت سارے معاشی عوامل تھے. جو معاشی ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی اس سے ایک اوپر کا سرمایہ دار طبقہ تو فائدہ مند ہوا تھا، لیکن عوام الناس کی غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری بہت بڑی تھی. اور دنیا بھر میں بھی 68 میں ایک لہر آئی ہوئی تھی جس میں فرانس سے لے کر یورپ سے لے کر دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں کا دور تھا. تو اس میں 67-68 میں یہاں مغربی حصے کے اندر بھی ایک عوامی تحریک نے جو ہے وہ جنم لیا اور بڑی تیزی سے وہ مغربی حصے کے اندر بھی پھیل گئی. یہاں بھٹو کے ساتھ ساتھ اصغر خان بھی میدان میں آ گئے، لیکن جو عوامی مقبولیت بھٹو کو حاصل ہوئی وہ اصغر خان کو حاصل نہیں ہو سکی. اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ بھٹو کا جو منشور تھا، پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا، وہ بہت پروگریسو منشور تھا، انقلابی منشور تھا. لوگوں کو سوشلزم کے حوالے سے اس میں روٹی کپڑا مکان معیشت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی تھیں، اور اس کے منشور کی اور اس پارٹی کی ڈاکیومنٹیشن میں بڑی محنت سے جے رحیم نے، ڈاکٹر مبشر حسن نے، ان لوگوں نے کام کیا تھا، جبکہ اصغر خان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو بھٹو کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھی. ایک تو 65 کی جنگ میں وہ ایک اینٹی انڈیا حوالے سے اس کا پنجاب میں بڑا امیج بوسٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ساتھ شامل ہو کے تو بھٹو کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھی. اور بھٹو کو بھی ایوب خان نے جیل میں ڈالا، پھر ان کی بیل ہوئی. یہ تفصیلات جو ہیں یہ علی جعفر زہری صاحب کی کتاب ہے باہر جنگل اندر آ، اس میں اس تحریک کی بہت تفصیل جو ہے انہوں نے بیان کی ہے. یہ مغربی پاکستان میں جب تحریک یہ چل رہی تھی تو ایوب خان نے ایک اور حماقت کی. اصل میں یہ حکمران جو ہیں جب اپنے ان کے دماغ میں بہت زیادہ فطور آ جائے تو پھر یہ اس نے 68 میں اپنے 10 سالہ دور کا جشن منانا شروع کر دیا اور کہا کہ عشرۂ ترقی، ڈیکیڈ آف ریفارم جو ہے وہ منایا جائے. اور جگہ جگہ ڈیکیڈ آف ریفارم شروع ہو گیا، اس کے پروگرام ہونے شروع ہو گئے. لوگ معاشی طور پہ تنگ تھے، بے روزگار تھے. تو اس پر جب یہ شروع کیا تو اس نے ایک طرح پہ جلدی پہ تیل کا کام کیا. ادھر مشرقی بازو میں اگرتلہ سازش کیس نے مزید اس تحریک کو جو ہے وہ بھڑکایا. تو 68 کے اینڈ تک ملک کے دونوں بازوؤں میں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بھرپور عوامی لہر، ایک ایسی لہر جو نہ تو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نظر آتی نہ اس کے بعد نظر آتی. یہ جو دور ہے یہ پاکستان کی تحریک، یہ پاکستان میں عوامی تحریکوں کے حوالے سے ایک یونیک دور تھا، اور اس دور میں بہت گہرے اثرات پاکستان کے سیاسی اور سماجی حوالوں سے پیدا کیے. یعنی اس میں ہر شعبہ زندگی سے لوگ سڑکوں پر آ گئے. مزدور، کسان، کلرک، پروفیسر، ڈاکٹر، یعنی کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا جس کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے نہ ہوں. ایسا منظر پاکستان کی تاریخ میں نہیں نظر آیا. اور مشرقی بازو چند قدم آگے تھا کیونکہ ان کا سیاسی شعور زیادہ پختہ تھا اور زیادہ گہرا تھا. سر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوامی لیگ کے علاوہ مشرقی پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا کردار تھا؟ جی بہت اہم کردار تھا. اس میں بہت اہم جماعت جس کا ذکر بڑا ضروری ہے وہ ہے مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی. مولانا بھاشانی کی جو نیب ہے اس کی جڑیں کسانوں میں، محنت کش طبقے میں بہت مضبوط تھی، زیادہ تھی. ان کا سوشلزم کا پلان، ان کا کسانوں کی فلاح و بہبود کا پلان، اور وہ پرو چائنا تھے تو ماؤ زیدونگ کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے ان کی مقبولیت ورکنگ کلاس میں بہت زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہا تھے جو کسانوں میں جو ایک ماویسٹ تحریک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں مغربی بنگال میں چارو مجمدار نکسلائٹ تحریک جس طرح انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، ویسے ہی یہاں ڈاکٹر طاہا نے شروع کی ہوئی تھی. اور دیہاتی علاقوں میں ان کے بیس بن گئے تھے.
اور وہ بھی تحریک بڑے عروج پہ تھی، اور یہ دو تحریکیں ساتھ میں اگر شامل نہ کی جائیں تو مشرقی بازو کا پورا سیاسی نقشہ بنتا نہیں۔ جب بلند گیر تحریک کا آغاز ہوا اور یہ شدت اختیار کرتا چلا گیا تو ایوب خان حکومت کا کیا رد عمل تھا اس میں؟ دیکھیں، یہ تو میں نے ذکر کیا نا آپ کو کہ یہ پروگریسو پارٹیز اور یہ سب، لیکن یہاں دائیں بازو کی جماعتیں بھی تھیں۔ تو نومبر میں 68 میں دائیں بازو کی جماعتوں نے مل کے ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک بنائی۔ یہ آج کل کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرح نہیں تھی، یہ تو جعلی ہے، اس میں تو عوام کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس میں آلدو وہ زیادہ شروع میں دائیں بازو کی جماعتیں تھیں، مجھے ان سے اختلاف ہے اپنے، وہ ایک الگ بات، لیکن نوابزادہ نصر اللہ خان اس کے ہیڈ تھے، اور جو جماعتیں اس میں شامل ہوئی تھیں ان کا بھی عوام میں ایک ڈائمینشن موجود تھی۔ اس میں عوام خود چل کے آتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے جلسے جلوس میں شریک ہوتے تھے، بسوں میں بھر کے نہیں لائے جاتے تھے جو آج کی پیڑھی میں۔ تو یہ بات بیچ میں ویسے آ گئی، تو وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی، لیکن 2-4 مہینے کے بعد پھر اس میں دوسری جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی بھی اس میں آ گئی، پھر عوامی لیگ بھی اس میں آ گئی۔ تو پھر وہ بنا دی گئی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، ڈیک۔ تو ایوب خان نے پھر 69 کے آغاز میں ڈیک کو گورمیز کانفرنس میں مذاکرات کی دعوت دی، اور کیونکہ جس شدت سے تحریک زور پکڑ گئی تھی، اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان سے مذاکرات بیٹھ کے نہ کیے جائے۔ تو نوابزادہ نصر اللہ کی سرکردگی میں گورمیز کانفرنس میں جو ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی ہے ڈیک، اس نے دعوت قبول کر لی، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ اس میں شیخ مجیب کو بھی شامل کیا جائے۔ تو شیخ مجیب کو رہا کر دیا گیا، اور رہا ہونے کے بعد پھر شیخ مجیب نے آ کے گورمیز کانفرنس میں شرکت کی۔ بھٹو اور بھاشانی نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور گورمیز کانفرنس جو ہے وہ کچھ دن چلی، جس میں ایوب خان نے 2 باتیں تسلیم کر لیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمانی نظام ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ انتخاب ہوں گے۔ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے نا بنیادی جمہوریت کا نظام تھا۔ تو یہ 2 باتیں اس نے تسلیم کر لی۔ سر، آپ نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا، تو پھر اگرتلہ کیس کی حیثیت کیا رہی؟ جی، بڑے موقع پر آپ نے سوال کیا ہے۔ اگرتلہ سازش کیس میں کچھ سبسٹنس تو تھا، لیکن اس کا وہ سائز نہیں تھا جو ایوب خان نے انفلیٹ کیا، یعنی اس رائی کا پہاڑ بنایا ہے، غبارے میں ہوا بھری، جی، وہ نہیں تھا۔ جیسے راولپنڈی سازش کیس ہے، اس میں بھی میٹنگ ضرور ہوئی تھی، جس میں فیض احمد فیض اور دوسرے ترقی پسند دانشور اور میجر جنرل اکبر خان اور یہ لوگ اکٹھے ضرور ہوئے تھے، ظفر اللہ کوشنی وغیرہ، لیکن اس میں کوئی جو الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فوجی بغاوت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس پہ گفتگو ضرور ہوئی تھی، لیکن منصوبہ رد کر دیا گیا تھا، اور ایسا نہیں ہوا تھا جو الزام لگایا تھا۔ اس کے بارے میں ایک مصنف ہیں محیط، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ بنگالی سول افسروں میں بھی اور فوجی افسروں میں بھی اور جوانوں میں بھی جو ایک امتیاز کا اور جو ایک ڈسکریمنیشن کا رویہ چلا آ رہا تھا، اس پر ایک بے چینی پائی جاتی تھی، اور یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے اس بے چینی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پر میٹنگیں بھی شروع کر دی، اور ان میں سے اس کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے
بھارتی افسروں سے جا کے ملاقات کی، اس کو وہ رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اتنا بڑا سائز اس کا نہیں تھا، اور مجیب الرحمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ مثال بھی دیتا ہے راولپنڈی سازش کی۔ 40 سال بعد 2011 میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر شوکت علی صاحب، جو ان ملزمان میں سے ایک تھے جن پر جو سازش میں ملوث کیے گئے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کیا کہ اگرتلا میں منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور پھر ایک اور ممبر پارلیمنٹ طفیل احمد جو ہے، انہوں نے بھی اس کو بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بنگلہ دیش آزاد نہ ہوتا وغیرہ۔ میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی قائد اعظم کا 40 کا جلسہ اٹینڈ کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کے ساتھیوں میں پیش کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ برات لینے کے لیے۔ تو غالباً یہ جو 2010-11 کے زمانے میں جب حسینہ واجد جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں، تو اس وقت اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے یہ تقریریں کی گئیں کہ ہم نے اس میں بڑے تیر مارے تھے، اور یہ واقعی درست تھا، ورنہ تو 40 سال کے دوران بھی اس کا اعتراف ہونا چاہیے تھا نا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگرتلا سازش کیس میں سبسٹینس اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس کو بارے میں ہوا بھر کے اور مجیب کے سیاسی قد کاٹ کو بڑھانے کی کوشش جان بوجھ کے تو نہیں کی گئی، لیکن وہ بڑھ گیا اس سے۔ بالکل سر، یہ جو عوامی تحریک ہوئی اس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے طلباء اور نوجوان نسل کا کردار کیا تھا؟ جی ہاں، بہت اہم کردار۔ مغربی پاکستان میں تو اسٹوڈنٹس نے رول ادا کیا، لیکن مشرقی پاکستان کے طلباء کا کردار بہت ہی نمایاں ہے، وہ بہت واضح فرق ہے۔ وہاں ایک اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی، اور وہ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی سیاسی طور پہ بہت ہی باشعور، بہت زیادہ ووکل اور بہت زیادہ ایکٹیو تھی۔ اب یہ جو نوجوان نسل تھی، یہ اب دیکھیں کہ 68-69 میں یہ 20-22 سال کے جوان تھے، یعنی اگر یہ 47 میں بھی پیدا ہوئے تو یا تو یہ پیدا پاکستان کے میں ہوئے، یا انہوں نے ہوش سنبھالا تو پاکستان موجود تھا۔ یہ اس نسل سے مختلف تھے جو تحریک پاکستان کی نسل تھی۔ اس نسل نے جو ہندو بالادستی کے خلاف، ان کی ڈسکرمنیشن کے خلاف ایک جدوجہد کی تھی۔ یہ نسل جو ہے یہ دیکھ رہی تھی کہ 20 سال میں ہمارے ساتھ جو مغربی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایک ڈسکرمنیشن کرتی آ رہی۔ ہم بیٹھے ہیں، نہ فوج میں ہیں، ہم سول اور دوسری بیوروکریسی میں ہمارا بہت کم حصہ ہے۔ تو جس طرح تحریک پاکستان کے دور میں بنگال کے مسلمانوں نے ہندوؤں کی ڈسکرمنیشن کا دیکھتے ہوئے اس میں ان کا بڑا نمایاں کردار تھا، ویسے ہی جو مشرقی پاکستان کی نوجوان نسل ہے جو اس وقت بڑی بھرپور اور بہت ایکٹیو تھی اور سیاسی طور پر بڑی باشعور تھی، اس میں یہ شعور بہت تیزی سے گہرا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے۔ اب یہاں میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ایک فرق تھا مشرقی پاکستان کے نوجوان طلباء میں یا عوام میں اور مغربی پاکستان، وہ یہ تھا کہ وہاں عوام لیڈر کو لیڈ کرتے تھے، یعنی عوام لیڈر کو ڈکٹیٹ کرتے تھے۔ مغربی پاکستان میں لیڈر عوام کو لیڈ کرتا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں یا مشرقی بنگال میں انگریزوں کے دور میں ہی جاگیرداری تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو وہاں جاگیرداری نظام اور جاگیرداری رویے نہیں تھے اس طرح سے، اور لوگ جاگیردارانہ وفاداری سے بہت حد تک آزاد ہو چکے تھے۔ ویئر مغربی پاکستان میں جاگیرداری بھی اور جاگیردارانہ رویے بہت غالب تھے، اس وجہ سے یہاں لیڈر ڈومیننٹ تھا
اور مشرقی پاکستان میں عوام ڈومیننٹ ہوتے تھے اور لیڈر ان کے دباؤ میں آ کے وہ بہت سارے کمپرومائزز پہ نہیں کر پاتا تھا جو کہ مغربی پاکستان کے لیڈر کر لیتے تھے. تو ایک تو یہ پہلو. دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ تحریک وہاں کے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بہت زوردار طریقے سے اٹھی تو ان پر فتوے صادر ہونے شروع ہو گئے مغربی پاکستان کے حکمران بالادست طبقوں کی طرف سے اور دائیں بازو کے اخبارات اور جرائد کی طرف سے کہ یہ تحریک پاکستان کے بھی مخالفین ہیں, ان پر ہندو پروفیسروں کا بڑا اثر ہو گیا ہے, یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم جو ہیں یہ ہندو پروفیسروں کے زیر اثر ہیں. یہ جماعت اسلامی کے اخباروں میں آپ کو اس زمانے کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ملیں گی اور یہ نظریہ پاکستان کے اور اسلام کے خلاف. تو یہ پہلو ہے. اور مغربی پاکستان میں این ایس ایف تھی, این ایس او تھی, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی, یہ بھی بہت ایکٹیو اور بہت بھرپور کردار ہے ان کا اس عوامی تحریک میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا مغربی پاکستان میں. اچھا سر, علی جعفر زید صاحب کی کتاب باہر جدل اندر آگ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو طلبہ یونین تھی مشرقی پاکستان کی, ان کے 11 نکات انہوں نے پیش کیے تھے. تو سر ان عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں اور طلبہ کے 11 نکات میں کیا بنیادی فرق ہے سر؟ جی, یہ جب تحریک بڑے عروج پر تھی 68 میں تو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی وہاں کی ساری طلبہ تنظیموں نے مل کر ایک ایکشن کمیٹی بنا لی تھی. تو انہوں نے جو 11 نکات پیش کیے اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ تو تعلیمی اداروں اور طلبہ کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھا. دوسرا نقطہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پارلیمانی نظام, یہ 6 نکات میں بھی تھا. تیسرا نقطہ وفاقی طرز حکومت اور بااختیار اسمبلی, یہ 6 نکات میں بھی ہے. وفاق صرف دفاع, خارجہ اور کرنسی, یہاں کرنسی انہوں نے 2 آپشن نہیں رکھے ہوئے, اس میں ایک. چوتھا نقطہ اس میں یہ تھا جو کہ مختلف 6 نکات تھے کہ مغربی پاکستان میں سب فیڈریٹنگ یونٹس یعنی بلوچستان, سندھ, پنجاب, سرحد یہ ذیلی وفاقی اکائیوں کے طور پر بنا دیے جائیں. ابھی تک 1 یونٹ تھا, ابھی ختم نہیں کیا گیا, جائے خانے ابھی. جی. تو یہ بھی ایک یہاں پہ کنفیوژن میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 نکات میں تو یہ جو پنجاب سندھ یہ 4 صوبے ہو گئے تھے تو یہ لوگ بھی اپنے لیے الگ وہ مراعات مانگتے جو کہ مشرقی پاکستان کو دی جا رہی تھیں, تو 6 نکات بڑے ناقابل عمل ہو جاتے وغیرہ وغیرہ. یہ سب فیڈریٹنگ یونٹس کے طور پر ان کو لیا جانا چاہیے تھا اور 11 نکات میں ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا. اور بعد میں جب یحییٰ خان نے آگے چل کے بات ہوگی, جب یہ بنا دیے تھے صوبے, تو عوامی لیگ نے بھی یہ ٹرم استعمال کی تھی کہ سب فیڈریٹنگ یونٹس جو مغربی پاکستان کے ہیں وہ اگلی آئین ساز اسمبلی میں اپنے لیے جو بھی ڈھانچہ چاہیں گے وہ اس کو وضع کر لیں. تاہم مشرقی پاکستان کو اس طرح کا ایک صوبہ کبھی نہیں سمجھا جانا چاہیے تھا جو ایک جغرافیائی ملحق علاقے کے صوبے ہوتے. تو خیر یہ بیچ میں ضمناً بات آ گئی. 5واں نقطہ ان کا یہ تھا کہ بینکوں, انشورنس کمپنی اور بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا جائے. 6واں نقطہ یہ تھا کہ کسانوں کے ٹیکس اور ریونیو میں تخفیف کی جائے. 7واں نقطہ یہ تھا کہ مزدوروں, محنت کشوں کے لیے مناسب اجرت اور بونس رکھے جائیں. یہ جو 3 نقطے میں نے بتائے ہیں یہ عوام کی معیشت کے حوالے سے, جبکہ 6 نکات میں عوام کی معیشت کے حوالے سے کوئی نقطہ نہیں. اس میں مزدوروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, کسانوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, نیشنلائزیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. تو گویا سوشلزم بعد میں مجیب کے جو انتخابی منشور ہے اس کے اندر تو ہے, لیکن 6 نکات میں اور 11 نکات میں اگر ایک بنیادی فرق آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ورکنگ کلاس کے لیے اور نیشنلائزیشن کے لیے پوائنٹ رکھے گئے. پھر اس میں ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے
کہ ان کے یہ نکات صرف مشرقی پاکستان کے لیے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے، یعنی یہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ کسانوں کو ٹیکس اور ریونیو میں تخفیف کی جائے، بینک کو انشورنس کو، یہ جو معاشی پہلو ہیں یہ معاشی پہلو پورے ملک کے عوام کے لیے، یہاں کوئی انہوں نے الگ سے، البتہ مشرقی پاکستان کے فلڈ کنٹرول کا انہوں نے ذکر کیا، پھر ایمرجنسی قوانین، سیکیورٹی ایکٹ اور تمام امتناعی قوانین کا خاتمہ یہ بھی پورے ملک کے لیے کیا۔ پھر ان کا ایک بڑا اہم مطالبہ تھا کہ سیٹو سینٹو سمیت پاک امریکہ جو دفاعی معاہدے ہیں ان کا خاتمہ کیا۔ یہ ایک اینٹی امپیریلسٹ جو ڈائمینشن ہے یہ 6 نکات میں ہے، یہ 11 نکات میں ہے، اور آخر پہ اگرتلا سازش کے سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تھا۔ تو یہ ایک فرق آپ کو 6 نکات میں اور اس میں نظر آئے گا کہ ایک تو اس میں وہ معاشی انقلابی مطالبے تھے جو اس میں نہیں تھے، اور دوسرے یہ پورے ملک کے لیے تھے، صرف مشرقی پاکستان کے لیے۔ سر، آپ نے اپنی گفتگو میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کے متعلق بتایا، اور اس کے بعد جو گول میز کانفرنس ہوئی اس میں شیخ مجیب الرحمان کی شرکت کے بعد پاکستانی سیاست نے کیا رخ اختیار کیا؟ جی، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں مجیب مشرقی پاکستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ ہوا یہ گورنمنٹ کانفرنس میں آنے سے پہلے جیسے ہی اس کی رہائی ہوئی، 22 فروری کو اس کی رہائی ہوتی ہے، 23 فروری کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں 10 لاکھ افراد کا جلسہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے منعقد ہوا، جو ڈھاکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ تھا، اور وہ جلسہ آرگنائز کیا تھا طلبہ ایکشن کمیٹی، جن کے 11 نکات کر رہے ہیں، اور انہی کے طفیل احمد نے اس جلسے میں مجیب الرحمان کو بانگا بندھو کا خطاب بھی دیا، جسے لوگ بگلا بندھو بھی کہہ دیتے ہیں، بانگا بندھو بھی کہتے ہیں، یعنی بنگال کے عوام کا سب سے بڑا دوست۔ یہ خطاب اس کو ملا جیسے یہ اگرتلا سے رہائی کے بعد ہی آیا، تو یہ بوسٹ ملا اس کو اس سارے سازش کیس کے نتیجے میں، اور وہ بنگال کے عوام کا بہت بڑا مسیحا کے طور پہ ایمرج ہو گیا۔ اب اس گول بیس کانفرنس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ فروری میں کہ آخر تک یہ گول بیس کانفرنس ہوئی، اور اس میں کچھ چیزیں ایوب خان نے مان لی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دی گئیں، کہ خود مختاری کے جو معاملے ہیں وہ جب آئین ساز اسمبلی بنے گی، انتخاب ہوں گے تو وہ اس کے اندر سیٹل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس دوران میں یہ بنگالی جو مورخین ہیں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنانے کی تجویز بھی آئی جب گول میز کانفرنس چل رہی تھی، اس کے فوراً بعد، کہ ایوب خان یہ چاہتا تھا کہ قومی حکومت بنائی جائے مجیب کی سربراہی میں، لیکن پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا پھر عمل کیوں نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو اس کے نتائج کے بعد آخر پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مارچ میں ایوب خان نے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا، اور اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان کو حوالے کر دیا، اور یحییٰ خان نے پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ یحییٰ خان نے اس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ پہلے تو اس نے یہ کوشش کی کہ وہ خود ہی لیڈر بن جائے، اور کچھ اصلاحات کرنے کی اس نے کوشش کی، اور یہ تاثر دیا کہ اب وہی گویا عوام کا نجات دہندہ ہے، لیکن جو تحریک جس لیول پہ پہنچ چکی تھی اس کا دباؤ وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے 30 نومبر 1969 کو یہ اعلان کیا کہ اگلے سال اکتوبر 70 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ عام انتخابات ہوں گے، اور دوسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ 1 یونٹ کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے 4 صوبے بحال کر دیے۔
یہ 2 اہم اعلان اس نے کیے نومبر میں 69۔ اب ساتھ ہی ایک لیگل فریم ورک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا۔ اب اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد کی گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ لیگل فریم ورک آرڈیننس یہ تھا کہ یہ جو عوامی نمائندے منتخب ہوں گے ان کو 120 دن دیے جائیں گے آئین بنانے کے لیے، اور اگر یہ 120 دنوں میں آئین نہ بنا سکے تو پھر یہ اسمبلی تحریر ہو جائے۔ دوسری، اگر یہ آئین بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو پھر صدر پاکستان یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ قوم کو قابل قبول ہے یا نہیں، اور پھر وہ اس کی توثیق کریں گے۔ اگر صدر پاکستان اس آئین کی توثیق نہیں کریں گے تو پھر بھی اسمبلیاں تحریر کر دی جائیں۔ یعنی یہ کون سی قوم ہے جو الگ سے صدر پاکستان فیصلہ کریں گے کہ اس کو یہ آئین قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ 2 باتیں ایسی یحییٰ خان نے رکھی تھیں جس سے اس کی نیت کے اندر فطور اور اس کی نیت کا واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دائمی حکمران بنانا چاہتا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انتخابات کے اندر مینوور کیا جائے گا، لیکن وہ آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کیسے ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جو کنجی ہے، جو کلید ہے، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ 120 دن کی شرط، اتنے کمپلیکس پرابلم جس ملک میں ہوں، جو 1000 میل کے فاصلے پر 2 حصے ہوں، جہاں 20 سال کی امتیازات اور زیادتیوں کا پس منظر بھی ہو، ان سب کو ریزالو کرنے کے لیے آپ 120 دن دے رہے ہیں تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں فیصلہ ہو سکے گا اور میں اسمبلیاں تحریر کروں، اور اگر وہ کر بھی لیں تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو اسلام اور نظریہ پاکستان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ دائیں بازو کی سب جماعتیں یحییٰ خان کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو تاحیات صدر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اقدامات یحییٰ خان نے کی۔ سر سوال یہ ہے کہ 1970 اکتوبر میں مشرقی پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے، اس صورت میں یحییٰ خان حکومت کا کیا رد عمل؟ اس نے اعلان تو کیا تھا کہ اکتوبر میں انتخاب ہوگا، لیکن پھر سیلابوں کی وجہ سے اس کو ملتوی کر کے دسمبر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ دسمبر میں ہوگا۔ لیکن یہ جو اکتوبر نومبر میں سیلاب آئے، سائیکلون آیا، بہت خوفناک، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، بہت برا حال ہوا۔ میں تو اس زمانے میں طالب علم تھا، میں نے وہ اخبارات بھی دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ لاشوں کے انبار آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں جو یحییٰ خان کی حکومت تھی، جو وہاں کے گورنر تھے، جو وہاں کی انتظامیہ تھی، انہوں نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا اور جس بد انتظامی کا مظاہرہ کیا، اور اصل میں ان کے نزدیک وہاں کے عوام تھے ہی نہیں، یہ ان کو کیڑے مکوڑے کی طرح سے لیتے۔ تو ان سیلابوں میں جو ان کی طرف سے رویے دیکھنے میں آئے، جو بد انتظامی ہوئی، جو ہلاکتیں ہوئیں، اس نے مزید جو خلیج ہے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان، حالانکہ مغربی پاکستان سے عطیات بھی جمع ہو کے گئے، فنڈ بھی گئے، جس میں خود بھی ہوا ہوگا، لیکن وہاں کے عوام کو یہ لگا کہ نہ یہ حکومت ہمارے دفاع کے لیے کچھ کرتی ہے، نہ یہ حکومت ہمارے سیلاب کے فلڈ کنٹرول کے لیے کچھ کرتی ہے، جو 11 نکات میں بھی شامل کیے گئے۔ تو اس کے بعد آنے والے انتخابات میں جو نتائج آئے، اس میں یہ جو دکھ تھا لوگوں کا، یہ بھی ریفلیکٹ ہوا۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ 1943 میں جو قحط پڑا، جس کا ہم اس میں ذکر کر چکے ہیں، اس میں جو چاول انگریز نے اپنے محاذوں پر بھیج دیا اور قلت پیدا ہو گئی، تو جو ہندو بیوپاری تھے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی اور ہندو مسلم تضاد گہرا ہوا تھا،
جی اور پھر 45 کے انتخاب میں جو مسلم لیگ کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی، جی یہاں کچھ ویسا ہی منظر ہوا کہ سیلابوں میں جو لوگوں کی شکایت میں اضافہ ہوا، اس کا رد عمل پھر 70 دسمبر کے انتخابات میں بھی دیکھنے میں آیا۔ سر سوال یہ ہے کہ 70 کے انتخابات میں کیا ہوا تھا اور اس کے نتائج کیا تھے؟ جی، 70 کے دسمبر کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے واحد انتخاب ہیں جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفاف تھے، آزادانہ تھے، اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگا تھا، فیئر تھے۔ ان میں مولانا بھاشانی نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ انہوں نے وہی دو باتیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ایل ایف او میں اس نے یہ شرط رکھی تھی 120 دن والی اور پھر صدر کی توثیق والی، اس کے بعد بھاشانی نے کہا کہ اس انتخاب سے وہ نتیجہ یا وہ مقصد حاصل کبھی نہیں ہوگا، تو ہم اس پروسیس میں کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ لیکن انہیں کا ایک اور فیکشن تھا پروفیسر مظفر احمد کا، انہوں نے عوامی لیگ کا ساتھ دیا۔ تو 70 کے انتخاب کے نتائج بڑے حیران کن تھے۔ قومی اسمبلی کی 300 نشستیں تھیں، جس میں مشرقی پاکستان کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں عوامی لیگ کو ملی۔ 2 نشستیں صرف ایک نور الامین جو پی ڈی پی کے صدر تھے اس کو ملی، اور ایک راجہ تریودیو رائے تھے آزاد امیدوار جو چٹاگانگ کے ہل ٹریکس کے قبائلی رہنما ہونے کی وجہ سے ان کو ملی۔ باقی 160 نشستیں عوامی لیگ کو حاصل ہوئیں قومی اسمبلی کی۔ مغربی پاکستان میں قومی اسمبلی کی 138 نشستیں تھیں، جس میں سے 81 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی۔ صوبائی اسمبلیوں میں مشرقی پاکستان کی کل 288 نشستیں تھیں اور پوری کی پوری عوامی لیگ کو ملی، کمپلیٹ سیٹ۔ پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھری، اور سرحد اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی ولی خان کی اور جمعیت العلماء اسلام مفتی محمود کی، یہ مل کر ان کی اکثریت وہاں ثابت ہوئی۔ تو یہ انتخابات تھے جن کے نتائج لوگوں کو آج بھی ازبر ہیں، اور یہ حیران کن بھی۔ سر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ خان نے اتنے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کیسے کروائے، اور اس پہ حکومت یحییٰ خان کی حکومت کا رد عمل کیا ہے؟ جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ یہ غلط فہمی میں انہوں نے کرا دی۔ دائیں بازو کے اخبارات اور جماعتیں، جس میں کونسل مسلم لیگ تھی، کنونشن مسلم لیگ تھی، پاکستان جمہوری پارٹی تھی، نظام اسلام پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی، قیوم مسلم لیگ تھی، یہ سب دائیں بازو کی جماعتوں نے اپنے الیکٹیبلز اس کے اندر کھڑے کیے تھے، اور اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ الیکٹیبلز اکثریت حاصل کر لیں، جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ممتاز دولتانہ بھی انتخاب ہار سکتا ہے، قیوم خان بھی انتخاب ہار سکتا ہے، اس طرح سے ایک فضل القادر تھے کنونشن لیگ کے، اور بہت سارے جو جغادری سیاستدان تھے ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ہار جائے۔ اور ان سب کی جماعتوں کی اکثریت ہونے کی صورت میں یحییٰ خان کو ان سب جماعتوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کو تا حیات صدر بنا دیا جائے گا، اور ہم مل کے ایک ایسا آئین بنا لیں گے جس میں آپ کی گنجائش ہو۔ اور یحییٰ خان نے دائیں بازو کے اخبارات کو اور جرائد کو اور پارٹیوں کو وہ مراعات دیں کہ ہر طرف پوسٹر، اخبار، بڑے بڑے اشتہارات یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کی جماعتیں بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو رہی ہیں۔ عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ لوگ خود ہی آپس میں چندہ اکٹھا کر کے گھر پہ جھنڈا لگا لیتے تھے، پارٹی کے فنڈز بھی نہیں تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ سمجھتی تھی کہ یہ کیا انتخاب جیتے۔ تو
وہ جو الیکٹیبلز کا ایک متھ تھا جی کہ یہ کبھی ہار نہیں سکتے، اس غلط فہمی میں یحییٰ خان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ انتخابات آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدار کروا دیے، لیکن جب یہ نتائج آ گئے جی تو اب یہ بڑے پریشان ہیں۔ یحییٰ خان، اس کا فوجی ٹولہ، دائیں بازو کی جماعتیں، اور اس زمانے کے اگر آپ اخبارات اٹھائیں اور رسالے اٹھائیں، جسارت، نوائبہ، زندگی، اردو ڈائجسٹ اور ان کے سارے، ان میں فوراً یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان کی مخالف جماعتیں کامیاب ہو گئی ہیں، اس لیے آپ انتخابات کو کل عدم قرار دے دیں، اور بعد میں کسی مناسب وقت پہ انتخاب آپ کرائیں جس میں صرف صالحین کو حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ اس زمانے کی جماعت اسلامی کے اخبارات اٹھائیں، رائٹ ونگ کے سارے اخبارات میں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان انتخابات کو ہی کل عدم قرار دے دیں، اور یحییٰ خان اور اس کے جو وزیر تھے وہ بھی اس تگ و دو میں لگ گئے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ جو لیڈرز ہیں ان کے اختلافات کو ہوا دی جائے اور اس پروسیس کو ڈیلیٹ کیا جائے، اور یہ جو نتائج آ گئے ہیں ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ان نتائج کے بعد جب 1971 کا سال شروع ہوتا ہے تو ملک کے حالات کیا تھے اور اس کا سیاسی منظرنامہ کیا تھا؟ جی، جب یہ انتخابات آ گئے اور جنوری 71 میں نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت بڑا سیاسی بحران، سیاسی سوال لوگوں کے سامنے تھا، دونوں بازوؤں میں۔ 3 قوتیں تھیں۔ سب سے بڑی قوت اگر آپ جمہوری پس منظر کے حوالے سے دیکھیں تو مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، اس کو 300 کے ہاؤس میں 160 نشستیں حاصل تھیں، اور اس میں 13 نشستیں خواتین کی بھی شامل ہو جانی تھیں، اور اپنی تعداد کے اعتبار سے 13 میں سے 7 نشستیں اور اس کو مل جانی تھیں، تو 313 میں سے اس کی 167 نشستیں، تو اس کو سادہ اکثریت حاصل تھی، اور یہ بغیر کسی اور جماعت کی حمایت کے یہ اکیلا بھی اپنی حکومت بنا سکتا ہے، اور مشرقی پاکستان کے عوام کو یہ پہلی دفعہ امید جاگی تھی کہ وہ بھی بلا شرکت غیرے اپنی ایک لیڈرشپ کی حکومت بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک حکومت۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ مغربی پاکستان میں اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھری تھی، اور بھٹو اس بات کو بنیاد بنا کے اقتدار میں حصے دار بننا چاہتے تھے، وہ لیڈر آف اپوزیشن بننے کے بجائے اقتدار میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کی آپ اپنی ایمبیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہاں کے مغربی پاکستان کے عوام نے جو روٹی، کپڑا اور مکان اور دوسرے اس کے معاشی پروگرام کو ووٹ دیے تھے، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ حکومت میں اگر آئے گا تو ان کی یہ امیدیں پوری ہو سکیں گی۔ معلوم نہیں مجھے اگر حکومت میں آتا ہے تو یہ امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں، یہ دوسری قوت ہے۔ لیکن تیسری قوت جس کے پاس فوجی طاقت تھی وہ یحییٰ خان تھی، اور یحییٰ خان اور اس کے جو حواری، اس کے جنرل سے، ان سب کی کوشش یہ تھی کہ یحییٰ خان کی اپنی ایمبیشنز یہ تھیں کہ وہ تا حیات صدر رہے، اور اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کی کوشش میں تھا مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے۔ اب یہ ان 3 قوتوں کی جو اقتدار کی رسہ کشی کی مثلث تھی، اس مثلث میں داخل ہوتا ہے 1971، اور دونوں بازوؤں کے جو عوام ہیں، عوام الناس ہیں، براڈ میسز جو ہیں، وہ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، امید میں بھی ہیں، نا امیدی میں بھی ہیں، اور ان ملے جلے جذبات کے ساتھ جو ہے 1971 کا سال شروع ہوتا ہے۔ سر 1966 سے 1970 تک کے دور کا خلاصہ آپ کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ اس کے سیاسی بحران کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن چند باتیں تو بڑی واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ
واضح ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کو ایک روایتی صوبہ نہیں سمجھا جا سکتا، جو کہ مغربی پاکستان کے کلونیل سوچ رکھنے والے خواہ وہ فوجی ہوں خواہ وہ سیاستدان ہوں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکی کہ یہ ایک ملک کا کنٹینیوس ایریے کا جو صوبہ ہوتا ہے یہ اس طرح کا صوبہ نہیں ہے، وہاں کے عوام اس طرح کے صوبے کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ 1940 کی قرارداد اور اس کے بعد وہ جغرافیائی اور معاشی اور جو معاشرتی حوالوں سے اپنی ایک علیحدہ شناخت کے طور پہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا سسٹم چاہتے تھے جو کہ 6 نکات کی صورت میں آ گیا تھا، اور یہ 6 نکات ہی ایک ایسی امید تھے جس میں یہ یونٹی برقرار رہ سکتی، اور یہ دونوں کی ضرورت تھی۔ دیکھیے مشرقی پاکستان کے لوگ 47 میں جب پاکستان بناتے ہیں تو ان کے پاس جو ہندو میجورٹیرینزم ہے، بھارت کی بالادستی ہے، وہ ایک مشترکہ خوف تھا جو دونوں بازوؤں میں تھا، اور اس کی خاطر وہ 24 سال اس پاکستان کا حصہ رہے، اور ان کی امنگیں یہ تھیں کہ ہم دفاع میں اور امور خارجہ میں ہم اکٹھے رہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ مغربی پاکستان کے دائیں بازو کے خاص طور سے پارٹیاں اور فوجی قیادت، خواہ وہ ایوب خان کی ہو یا یحییٰ خان، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو تسلیم کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر تلا سازش کیس کے اوپر جو ٹرائل ہوئے ان سے بھی یہ ثابت ہوا، پھر مغربی پاکستان میں جو بھرپور عوامی تحریک تھی اس کے ہوتے ہوئے بھی جو دائیں بازو کی جماعتوں کا ایجنڈا ہے وہ نہیں چل سکتا تھا۔ پھر 70 کے انتخابات نے مہر لگا دی کہ اب کس سمت میں جانا چاہیے۔ یہ نتائج ہیں جو ان 4 سالوں کے ذریعے سامنے آئے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے 1966 سے لے کر 1970 تک کے پاکستان کے انتخابات تک حسن جعفر زیدی صاحب سے بہت سے سوالات میں بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کا پروگرام آپ کے سامنے ہے، اور آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ضرور کمنٹ دیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان منیر انصاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی سیاست کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل بہترین کتابوں کا سیٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ اب آن لائن دستیاب ہے۔ آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.vnbooks.com.pk یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔